دیا ہے کہ یہ رجیم کس طریقے سے دنیا کو شیطان رجیم کے ساتھ مل کر آگے بڑھا رہی ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے. حیا حریم صاحبہ، اس وقت اس صورتحال میں مجھے بتائیے گا کہ ہماری فوج سرحدوں پہ لڑ رہی ہے، لیکن یہ معاملہ صرف فوج تک محدود نہیں ہے. اگر تھوڑا سا کچھ جذبات وہ ہوں اور چیزیں فراہم ہوں تو پاکستان کا ہر شخص اس موقع پر ایک مجاہد ہے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر اس سیشن کو کنڈکٹ کیا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں اور آپ کے توسط سے لوگوں کو ان کے جوابات ملیں گے. اور اس وقت جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں ہم سب کو ہی معلوم ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے، اور یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی جس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ اس وقت ایک پیج پر جمع ہے اور سب جو ہے وہ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے سارے اختلافات کو بھلا کر لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. تو فوج کے ساتھ لوگوں کی ایک عقیدت اور یہ سارا جذبہ یہ بہت خوش آئند بھی ہے اور اس کو دیکھ کر بہت خوشی بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور اس کو قائم و دائم رکھے. جہاں تک بات ہے کہ جیسے کہ ہم اگر رات کو اطمینان سے سو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہماری فوج جو ہے وہ بارڈر پر ہمارے لیے لڑ رہی ہے، تو فوج پر ہماری عوام کا اپنی ریاست پر اپنی فوج پر اعتماد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جتنا ہم ان پر اعتماد کریں گے، جتنا ہم ان کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کا اظہار کریں گے، جتنے ہم اپنے بہترین جذبات کا اظہار کریں گے، تو یہ مزید ان کو جو ہے نا وہ حوصلہ دلائیں گے. جہاں تک یہ جنگ کا جو پورا پس منظر اور یہ جو پوری صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا پورے تاریخ کے سینیریو میں بھی، تو وہ سقراط کا ایک مشہور قول ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا دنیا کو کبھی جنگوں سے نجات مل سکتی ہے؟ تو سقراط نے کہا کہ نہیں، یعنی دنیا کو جنگوں سے نجات اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک دنیا سے دیوانگی کا خاتمہ نہ ہو جائے. اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ دیوانگی کا خاتمہ کب ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ کبھی نہیں ہوگا. اسلام نے ان سارے اقدامات کی مکمل طور پر یکسر نفی کی ہے جس کے اندر ہم بوکھلاہٹ والے یا پھر ہم جنونی اقدامات کریں. جیسے آپ نے بتایا کہ جو جنگ ہے وہ ظلم کے خلاف ہوتی ہے، وہ کسی بھی قسم کے طاقت کے اظہار کے لیے، وہ کسی بھی قسم کے اپنے پاور کو ظاہر کرنے کے لیے، وہ اپنی کسی بھی جگہ پر تسلط قبضہ کرنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے جنگ نہیں ہوتی. جنگ جو ہے وہ ظلم کے خلاف ہوتی ہے، اور یہ تعلیمات ہمیں صرف اور صرف اسلام سے ملتی ہیں کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا حکم بھی دیتا ہے. اور اس وقت جو جنگ ہے وہ ہماری صرف سرحدوں کی جنگ نہیں ہے، یہ ہماری نظریات کی جنگ بھی ہے. اس سے ہمارے نوجوانوں کے، ہماری قوم کے نظریات پر مختلف قسم کے اٹیکس بھی کیے جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے اور ہماری قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو حالات کے اس پورے سینیریو کو سمجھیں اور اپنے نظریات کو مثبت رکھیں، کیونکہ جنگ کے لیے نا ان سارے سینیریو میں یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے جذبات پر بھی قابو پائیں، ہم اپنی زبان کا محتاط استعمال کریں اور ہم اپنے الفاظ کا محتاط استعمال کریں، اور زیادہ سنسنی اور جو افواہیں ہیں اس قسم کی ان پر بھروسہ اور اعتبار نہ کریں، کیونکہ جنگوں میں پروپیگنڈا جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور جب قوم پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتی ہے تو وہ قرآن کریم میں ہے نا کہ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یعنی جب تم پروپیگنڈے کا شکار ہو جاؤ گے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے. تو جو جذبات ہیں نا وہ انسان کو مزید مضبوط کرتے ہیں. تو جتنا ہم پروپیگنڈے سے بچتے رہیں گے اتنا ہی جو ہے وہ ہم مضبوط ہوں گے. اور اللہ رب العزت پہ بھروسہ بہت زیادہ ضروری ہے، اعتماد ضروری ہے، کیونکہ نظریہ جو ہے وہ یہ توحید کا نام ہے کہ ہم توحید پر، اللہ کے نام پر لڑیں گے تو اللہ رب العزت کی خصوصی مدد بھی ہوگی. اور قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دعاؤں کا اہتمام بھی کرے، یعنی وہ اپنی ریاست کے لیے، اپنی فوج کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے اور ہر قسم کا جس قدر ہم سے حوصلہ ہو سکے وہ ہم ان کو دکھائیں. صحیح. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ جو لوگ اس وقت پاکستان کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ لڑتے ہیں تو لڑنے میں سب سے بڑا امکان شہادت کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ آج کے بعد میری ماں، اس کی گود اجڑ رہی ہے، آج کے بعد میرے بچے یتیم ہونے جا رہے ہیں، آج کے بعد میری بیٹیاں جو ہیں وہ یتیم ہونے جا رہی ہیں. وہ اس سوچ کے ساتھ لڑائی کے لیے جا رہے ہیں. تو اگر ان کے ساتھ ہماری قوم کی پشتی بانی نہیں ہوگی، سپورٹ نہیں ہوگی، اور انہیں پتہ چلے گا نہیں میں اپنا بچہ یتیم تو کر رہا ہوں لیکن پورے ملک کے جو بچے ہیں ان کے باپوں کا آسرا بن رہا ہوں، ان کا سہارا بن رہا ہوں. تو اس سوچ کے ساتھ ہمارا فوجی لڑنے کے لیے جاتا ہے. تو ہمارے ملک کے اندر بہت سے حلقوں نے یہ کوشش کی کہ فوج کو اور شہریوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، لیکن گزشتہ جب سے انڈیا نے حملہ کیا